بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو عام طور پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آپ اپنی بچی کو حجاب پہننے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں، اسے انتخاب کرنے کے لیے آزاد رہنے دیں۔ اسی طرح ہم بھی آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول جانے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو کھانے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو کپڑے پہننے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں۔ انہیں خود انتخاب کرنے کے لیے آزاد رہنے دیں۔ ظاہر ہے چونکہ یہ لوگ حجاب کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، اس لیے وہ ایسے بیانات دیتے ہیں۔ آپ نے شاید پہلے یہ سنا ہوگا کہ اسکارف پہننا ہراساں کیے جانے کے مقابلے میں تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ یہ بہت سے معاملات میں درست ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان خواتین کے سر پر اسکارف پہننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، یعنی وہ خدا کو بھی تسلیم کرتی ہیں اور اس کے احکام بھی تسلیم کرتی ہیں۔ اسکارف پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی آزادی پر پابندی ہے۔ اسلام خواتین کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اپنے حجاب کے ساتھ تمام نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی تاکید کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو کاروبار کرنے، کسی بھی جائز پیشے میں کام کرنے، جائیداد رکھنے وغیرہ کی اجازت دیتا ہے۔ حجاب کے لغوی معنی پردہ کرنا ہے۔ حجاب مسلمان خواتین کے لیے اسکارف پہننے سے کہیں زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے۔ ہمارے پاس ایک طرف خواتین کے لیے حجاب ہے اور دوسری طرف مردوں کے لیے بھی حجاب ہے۔ حجاب صرف ظاہری شکل سے متعلق نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان شائستہ اور باوقار گفتگو و طرز عمل سے عبارت ہے۔ اگرچہ حجاب کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ خدا کا حکم ہے، لہٰذا اسے اپنانا ایمان اور خالق کی اطاعت کا تقاضا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے۔ حجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جسم کا حجاب اور لباس کا حجاب۔ جسم کے حجاب سے مراد جسم کے اعضاء ہیں اور ہم ان میں سے کچھ کو یہاں بیان کریں گے۔ ہمارے پاس آنکھوں کا حجاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں حرام چیزوں سے نیچی رکھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک حرام نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ زبان کے حجاب سے مراد دوسروں کو برا کہنے، جیسے غیبت سے خود کو بچانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، جیسا کہ ہاتھوں سے کوئی غیر قانونی رقم نہ لینا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نامحرم کے ساتھ کسی بھی طرح کے جسمانی رابطے سے بچاؤ، جیسے ان سے گلے ملنا یا مصافحہ کرنا۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ محرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے عام حالات میں شادی کرنا حرام ہے، جیسے خالہ، چچا، بھائی بہن۔ لہٰذا نامحرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے اور نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہمارے کزن ہمارے محرم نہیں ہیں، ہم ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی گلے لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم اپنے کزن کو بالکل بھائی جیسا یا بہن جیسا بھی سمجھتے ہوں، تب بھی خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ جہاں تک لباس کے حجاب کا تعلق ہے، جو عورتیں اسلامی لحاظ سے بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ عام حالات میں کسی نامحرم کی موجودگی میں اپنے ہاتھ، چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھانپ لیا جائے۔ سر اور گردن کو بھی ڈھانپنا چاہیے تاکہ بال نظر نہ آئیں۔ فقہا کے نزدیک پاؤں کو بھی مکمل ڈھانپنا ضروری ہے۔ لباس کی مجموعی شکل یہ ہے کہ یہ ڈھیلا ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح سے پرکشش نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا لباس جس سے مردوں کی توجہ مبذول ہو جو کہ خاتون کے محرم نہیں ہیں۔ جہاں تک مرد کے لیے حجاب کا تعلق ہے تو شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے اور احتیاط کے طور پر جسم کے دوسرے تمام حصوں کو بھی ڈھانپنا ہے جو عام طور پر مرد ڈھانپتے ہیں، جیسے سینہ وغیرہ، جبکہ کسی نامحرم کو گناہ کی طرف لے جانے کی نیت سے بدن کے کسی بھی حصے کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونا یا خالص ریشم پہننا بھی حرام ہے۔ حجاب جو مغرب میں اسکارف کے نام سے مشہور ہے، یہ کسی جبر کی علامت نہیں ہے،
یہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی کمتری کی علامت نہیں ہے، یہ عورت کی اپنی رائے اور خیالات کے اظہار کی آزادی پر قدغن لگانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ خواتین کو تعلیم یا مناسب کیریئر کے حصول سے روکنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہر وقت کی جیل نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخی طور پر بہت سی نیک خواتین نے اس پر عمل کیا ہے، یعنی حجاب کیا ہے۔ یہ خود غرضی یا غیر سماجی ہونے کی نیت سے نہیں پہنا جاتا ہے۔